أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وذروا الذين يلحدون في اسمائه، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. الحاد کی بہت سی صورتیں. الحاد کا اصل معنی کیا ہے کہ حق سے جو ہے وہ انحراف اختیار کرنا، حق سے عدول کرنا، حق سے میلان اختیار کرنا. ایک ہے حق کی طرف میلان، ایک ہے حق سے میلان. یہ الحاد ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی کئی صورتیں جو گاہے بگاہے ذکر ہوتی رہتی ہیں. سب سے بڑا الحاد جہمیہ کا، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں ہی کے منکر ہیں. ان کو معطلہ یا نفات و صفات کہتے ہیں. یہ جہم بن صفوان ان کا قائد تھا، جس کا سلسلہ نسب لبید ابن عاصم سے ملتا ہے، سلسلہ سند لبید ابن عاصم سے ملتا ہے. یہودی نبی علیہ السلام پر جادو کرنے والا، جس کو عراق کے گورنر نے قتل کر دیا تھا اس کے الحاد کی وجہ سے. بقرہ عید کا دن تھا، اپنے ساتھ اس کو لے آئے، عید کی نماز پڑھائی. اس کا نام تھا خالد القصری. خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں ضحو، جاؤ گھر جا کر قربانیاں کرو، اونٹوں کی کرو، گائے کی کرو، بکرے کی کرو. میرے پاس قربانی کے لیے یہ شخص موجود ہے. ساتھ ہی بٹھایا ہوا تھا، میں نے اس کی قربانی کر دی. عید گاہ میں اس کو لٹایا اور گلے پر چھری پھیر. یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور یہ کہتا اللہ کلام نہیں کرتا. اللہ کی صفات کا منکر، اللہ کے ناموں کا منکر. یہ سب سے بڑا الحاد جہمیہ کا، جو اللہ رب العزت کے ناموں ہی کے منکر. اللہ تعالی ہمیں اس الحاد سے بچائے. دوسرا الحاد معتزلہ کا، جو اللہ کے ناموں کے الفاظ کو مانتے ہیں مگر معانی کو نہیں مانتے، یعنی صفات کے منکر. وہ کہتے ہیں ہم مانتے اللہ سمیع ہے مگر بلا سمع، سمیع بلا سمع. سمیع ہے لیکن سنتا نہیں، بصیر ہے لیکن بلا بصر، دیکھتا نہیں. صرف الفاظ کی حد تک ناموں کو مانتے، معانی کے منکر ہیں، صفات کے منکر ہیں. یہ معتزلہ کا الحاد ہے. اور تیسرا الحاد مشبہہ کا، جو اللہ تعالی کی ذات اور صفات کو مخلوق کی ذات اور صفات سے تشبیہ دیتے. یعنی جہمیہ کے مقابلے میں اتنی شدت سے سامنے ہے. جہمیہ نے صفات کا انکار کیا کہ تشبیہ لازم نہ ہے، انہوں نے صفات کو مانا تشبیہ کے ساتھ. اسی شد و مت سے انہوں نے جہمیہ کی مخالفت کی. یہ بھی الحاد ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ تشبیہ سے پاک، وہ ذات بھی، اس کے نام بھی، صفات بھی تشبیہ سے پاک. چوتھا الحاد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تعویل کرنے والوں، اپنی منمانی کی تعویلیں، اپنی خواہش کی تعویلیں، جو کہ بڑا ظلم ہے. ہم نے بتایا کہ یہ بھی تعطیل ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں مرضی کی تعویل کرنا، اس نام کا انکار کرنا، تعویل کا الحاد، جس کی وضاحت ہم نے کافی کر دی تھی. اور پانچواں الحاد مخلوق کے نام رکھنا اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اشتقاق کے ساتھ. جیسے اللات، مشرکین کا ایک طاغوت بت، یہ کہتے تھے الہ سے یہ ماخوذ ہے.
عزا عزیز سے، منات منان سے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اشتقاق کے ساتھ اپنے تواغیت کے نام رکھنا، یہ بھی الحاد ہے جس کا اس باب میں ذکر ہے. اور چھٹا الحاد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں مرضی سے کوئی نام شامل کر دینا، جسے عیسائیوں نے اب، جس کا معنی باپ، فادر، یہ نام اللہ تعالیٰ کو دیا. دین پر ظلم، یہ بھی الحاد ہے بہت بڑا. ہمارے معاشرے میں لفظ خدا ہم بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں. اور خاص طور پہ اس معنی میں بڑا ظلم ہوگا کہ لفظ خدا کو لفظ اللہ کا بدل اور مساوی قرار دیا جائے. لفظ الجلالہ اللہ، علم الاعلام، کائنات کا سب سے بڑا علم، سب سے بڑا نام، اس کے معنی کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، اس کی حقیقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خود ساختہ لفظ اللہ کا بدل ہے. یہ بھی الحاد کی صورت. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایسا نام داخل کرنا، ایسا نام شامل کرنا جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے ہی نہیں. یا پھر اللہ رب العزت کے ناموں میں یہ بھی الحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ذکر کرنا جو نقص پر مشتمل ہے، نقص پر، جن میں نقص ہے، عیب ہے. جیسے یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. بیٹا ہونا عیب ہے، اس میں کمزوری کا دخل ہے. یہ بھی الحاد ہے، الحاد کی صورت ہے. جیسے یہود کا کہنا ید اللہ مغلولہ، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ ہم سے کہتے صدقہ دو، مانا اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں. یہ نقائص کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ بھی الحاد ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ایک پاکستانی کو جو کہتے ہوئے سنا، استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی قبر مدینے میں بنا دی. اگر یہ ہوتی پاکستان میں پھر ہم دکھاتے کہ قبریں کیسی رکھی جاتی، اس قبر کی کیا شان ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اس قبر میں آ کر. مگر وہاں بنا دی، وہاں لوگ روکتے ہیں چھونے سے، کھڑا ہونے سے، سجدہ کرنے سے، طواف کرنے سے. کاش یہ قبر پاکستان میں ہوتی، ہم طواف بھی کرتے، عبادت بھی کرتے، یہ بھی کرتے. اتنا بڑا کلمہ کفر. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں ان سے بچو، ان کے عقیدے سے بچو، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کو. ایسے لوگ صحبت کے قابل بھی نہیں، محبت کے قابل بھی نہیں، دوستی کے قابل بھی نہیں. ان کو بھی چھوڑ دو، ان کے الحاد کو بھی چھوڑ دو. جی ذکر ابن ابی حاتم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما یلحدون فی اسمائہ یشرکون، یہ شرک بھی الحاد ہے. ناموں میں شراکت داری قائم کرنا، شرک قائم کرنا، یہ بھی الحاد ہے. اللہ تعالیٰ کے نام مخلوق کو دینا اور مخلوق اللہ کی صفات مخلوق میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ عقیدہ رکھنا، سب الحاد کی صورت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوى، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.